بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس رپورٹڈ حکومت نے آج اس ملک پر بم نہیں بلکہ مہنگائی کا ایٹم بم گرایا ہے۔ اسے نہ تو اس ملک کی فکر ہے اور نہ ہی عوام کی، جنہیں اس مہنگائی کے طوفان کے ہاتھوں بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا ہے۔ اور یہ سب کرنے کی صرف اور صرف ایک وجہ ہے کہ عمران خان کو حکومت میں آنے نہیں دے۔ مہنگائی کے نام پر حکومت گرانے والے پی ڈی ایم کے ٹولے نے مہنگائی مقاوم مارچ کیا اور ایسے ایسے دعوے کیے جسے سن کر آپ اپنا سر پیٹ لیں گے۔ نواز شریف کہتے تھے حکومت چھوڑ دوں گا لیکن اپنے لوگوں پر بوجھ نہیں ڈالوں گا۔ خواجہ آصف نے مہنگائی کی سونامی کو روکنے کے بڑے دعوے کیے۔ شہباز اسپیڈ کہا کرتے تھے اس ملک کو اگلے 5 سالوں میں ترکی اور ملیشیا کے برابر لا کھڑا کروں گا۔ رانا ثناء اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اس نالائق اور نااہل ٹولے نے ملک کو IMF کے ہاتھوں گروی رکھ دیا۔ مولانا فضل الرحمان کو کون بھول سکتا ہے؟ اس شخص کو یہ قوم زندگی بھر بھول ہی نہیں سکتی، جس نے کبھی عورت کی حکمرانی کو حرام کہا پھر اسی حکومت میں وزارتوں کے مزے لوٹے۔ انہوں نے فرمایا کہ حکومت IMF کے مفادات کی چوکیداری کر رہی ہے، اور مفکر نون لیگ احسن اقبال فرمایا کرتے تھے کہ انہوں نے قوم کو IMF کا غلام بنا دیا ہے، اس لیے تم سب غدار ہو۔ اس وقت ان کے بیانات اور جذبات دیکھ کر لگتا تھا کہ ان کے سینے میں عوام اور ملک کے لیے بے تحاشا درد ہے، لیکن اس وقت یہ سب جو عمران خان کی حکومت کو جن الزامات سے نوازتے تھے، آج وہی سب کچھ بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ کرنے پر مجبور ہیں، کیونکہ ان کا مقصد کبھی مہنگائی کو ختم کرنا تھا ہی نہیں۔ انہیں کسی غریب کے دکھ درد اور تکالیف کا احساس تک نہیں تھا۔ ان کا مقصد تھا تو صرف اقتدار۔ MQM بھی اس حکومتی ٹولے میں سر فہرست ہے، جس نے عمران خان کی حکومت سے صرف اس لیے علیحدگی اختیار کی کیونکہ عمران خان نے مہنگائی بہت زیادہ کر دی تھی، جس کی وجہ سے MQM والے عوام کو منہ دکھانے کے قابل نہیں تھے، اور ان سب کو اس ملک و قوم کی بہت زیادہ فکر تھی۔ لیکن آج جس طرح تمام اتحادیوں نے اسحاق ڈار کے پیش کیے گئے بل کو منظور کیا، اسے دیکھ کر اپنا سر دیوار سے مارنے کو دل کرتا تھا۔ غریب مر گیا، کسان مر گیا، مزدور مر گیا، انہوں نے غریبوں کو مارنے کا یہ پروگرام۔ نااہل اور نالائق ٹولے نے پاکستان کی اکانومی کو IMF کے پاس گروی رکھ دیا ہے۔ ابھی تک تو فائنل اپروول بھی IMF کا نہیں آیا ہے، تو ٹیکسز کی بھرمار ہے۔ IMF نے کہا ہے کہ بجلی کی قیمتیں 25% بڑھانی پڑیں گی۔ غریب عوام کے مفاد میں ڈیل لے کر آؤ، ہم نہیں مانتے یہ پیچھے IMF ڈیل کو۔ حکومت ملک اور قوم کے مفادات کے تحفظ کی بجائے IMF کے مفادات کی چوکیداری کر رہی ہے۔ عمران نیازی نے IMF کا غلام بنا دیا، سب غدار ہو۔ Who are they to tell us کہ ہمارا روپیہ کدھر ہونا چاہیے؟ Who are they to tell us کہ ہمارا انٹرسٹ ریٹ کدھر ہونا چاہیے؟ I don't care اگر نہیں آتے تو میں نے کو منتیں نہیں کرنی ان کی، can't dictate، اگر نہیں آتے تو will manage، no problem۔ نواز شریف کو اگر سر جھکا کر عمران خان کی طرح IMF کی ساری شرائط ماننی پڑتی، سر جھکا کے ڈیزل کی قیمتیں بھی بڑھاؤں گا، تو یہ کوئی مشکل کام تھا؟ نواز شریف کہتا ہے حکومت چھوڑ دوں گا لیکن اپنے لوگوں پر بوجھ نہیں ڈالوں گا۔ مہنگائی کی سونامی جو ہے اس کو جو ہے ہم روکیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم اس ملک کو انشاءاللہ اگلے 5 سالوں میں ترکی اور ملیشیا کے ماڈل کے تحت ہم اس کے ہم پلہ لانے کے لیے اپنی جان لگا دیں گے۔ جتنے دعوے کیے تھے، جتنے باتیں کی تھی، ساری کی ساری چپیڑوں کی طرح ان کے منہ پہ لگ رہی ہیں۔ 6 مہینے میں اگر ہم نے مل کے سب نے معیشت کو پاؤں پہ کھڑا کرنے کی پوری کوشش کریں گے، نہ کیا تو میرا نام شہباز شریف نہیں۔ ہمیں سب یاد ہے ذرا ذرا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ IMF کو ہم نے یہ بڑا واضح پیغام دیا ہے کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ 9th ریویو مکمل کرنا چاہتے ہیں، ہم تیار ہیں۔ IMF سے کیا معاہدہ کیا ہے، کیا شرائط رکھی، آج ہم اس معاہدے کو آنر کرتے ہیں تو مہنگائی آتی ہے، اور آج اگر ہم اس معاہدے کو آنر نہیں کرتے تو پاکستان ڈیفالٹ کرنے کے نہج پہ پہنچ جاتا ہے۔ IMF کا بھی ذمہ داری ہے، جو بھی ضرورت ہو ہمارا معیشت کے لیے، معیشت کو بہتر چلانے کے لیے، وہ ہم سے کروائے۔ IMF کے پروگرام کے ساتھ جو ہے ہم نتیجے رہیں، ہمارے پاس کوئی آپشنز نہیں ہے اس وقت۔ کابینہ نے 170 ارب روپے کے اضافی ٹیکس لگانے کی منظوری دی ہے۔ حکومت نے لگژری آئٹم پر GST کی شرح کو 17% سے بڑھا کر 25% کی بلند سطح پر لے جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایئر ٹریول فرسٹ کلاس اور بزنس کلاس میں 20% آف دی ایئر فیئر اور 50,000 whichever is higher۔ شادی کی تقریبات کے بلوں پر 10% کی شرح سے ود ہولڈنگ ایڈجسٹیبل ایڈوانس انکم ٹیکس نافذ کیا جائے گا۔
جی ناظرین، آپ نے حکومت میں آنے سے پہلے اور حکومت میں آنے کے بعد کے بیانات سنے۔ حکومت میں آنے کے بعد ان کی منافقت عوام کے سامنے کھل کر سامنے آنا شروع ہوئی اور اب یہ پوری دنیا کے سامنے ننگے ہو گئے، لیکن عزت تو ان کے نزدیک کسی چیز کا نام ہی نہیں۔ ان کے اقتدار میں آنے کا صرف اور صرف ایک مقصد تھا، اپنے آپ کو NRO دینا، اور اس کے لیے انہوں نے دن رات ایک کر دیا اور قوانین میں ایسی تبدیلیاں کی کہ نئے قوانین کے تحت یہ سارے کے سارے بالکل پاک صاف ہو گئے، اور الیکشن سے فرار بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ اس وقت جنگ صرف اور صرف ذاتی مفادات کی ہے، کیونکہ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر الیکشن کرا دیے تو عمران خان کو دنیا کی کوئی طاقت بھاری مینڈیٹ لینے سے نہیں روک سکے گی، اور اس کے بعد قوانین یا آئین میں ترمیم آسانی کے ساتھ کی جا سکے گی، جس کے لیے بلیک میلر اتحادیوں کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ PDM کے ٹولے اور اس کے حمایتیوں نے ہر حال میں الیکشن نہ کرانے کی اپنی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ ان کا مقصد نہ تو یہ ملک ہے اور نہ ہی اس ملک کی عوام۔ ان کا مقصد صرف اور صرف اپنے آپ کو بچانا ہے، جس کے لیے یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور کچھ بھی سے مراد آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں۔